نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو اپنے تجارتی معاملے کو باقی رکھنے یا نسخ کر دینے کا اختیار حاصل رہتا ہے، لیکن یہ اختیار اس وقت تک حاصل رہتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو۔ اگر دونوں فریقوں بیچنے والا اور خریدنے والا نے فروخت کی جانے والی چیز میں اور اس کی تعریف میں سچ بولا اور اس چیز و قیمت میں جو عیب و نقصان ہوتا ہے اس کو ظاہر کر دیا تو ان کے تجارتی معاملے میں برکت عطا کی جاتی ہے، اور جب وہ عیب کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ انہیں تھوڑا سا وقتی فائدہ ہو جائے گا، مگر وہ اس لین دین کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جھوٹی قسم مال کو بکوانے والی مگر کاروبار کو تباہ کر دینے والی ہے۔ انجام کار یہ مال کبھی نفع بخش نہیں ہوتا۔ حدیث بالا کے پہلے جملہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو اختیار رہتا ہے سے مراد یہ ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں مختلف قسم کے اختیار فریقین کو ہوتے ہیں، جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔ ان میں سے ایک قسم خیار مجلس بھی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی ایک مجلس میں تاجر و خریدار کے درمیان خرید و فروخت کا کوئی معاملہ طے ہو جانے کے بعد اس مجلس کے ختم ہونے تک تاجر اور خریدار دونوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس معاملے کو فسخ اور ختم کر سکتا ہے۔ مجلس کے ختم ہونے کے بعد یہ اختیار کسی کو بھی حاصل نہیں رہتا، لیکن خیار کی اس قسم میں اختلاف ہے۔ اور دوسرے جملے میں مال میں تفرقہ یعنی جدا ہونے سے مراد دونوں کی اس تجارت معاملے کی گفتگو کا پایہ تکمیل کو پہنچنے سے پہلے منقطع ہو جانا، یعنی جب تک کہ وہ دونوں اس معاملے سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور ایجاب و قبول پورا نہیں ہوا ہو، اس وقت تک ان میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو زیر گفتگو معاملے کو نسخ کر دیں، چاہے اسے باقی رکھیں، لیکن جب ایجاب و قبول پورا ہو جائے گا، یعنی بیچنے والا یہ کہہ دے کہ میں نے یہ چیز تمہیں فروخت کر دی ہے اور خریدنے والا یہ کہہ دے کہ یہ چیز میں نے خرید لی، تو اب اس کے بعد ان میں سے کسی کو بھی اس معاملے کو نسخ کرنے کا اختیار نہیں رہے گا۔ ان حضرات نے جدا ہونے کے معنی مراد دینے کے سلسلے میں اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان میں سے ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا۔ چنانچہ اس آیت میں جدا ہونے کا مطلب مجلس سے جدا ہونا نہیں ہے، بلکہ خاوند بیوی کے درمیان طلاق کے ذریعے جدائی مراد ہے۔ اور حدیث مذکور کے دوسرے جملے کو اگر دونوں نے سچ بولا اور مال کی اچھائی برائی کو بیان کر دیا تو اس معاملے میں دونوں کے لیے برکت ہوتی ہے، اور اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی اور جھوٹ بولا، میں بیچنے والے کے سچ جھوٹ کا مطلب تو صاف ہے کہ وہ مال کی جھوٹی تعریف یا ناجائز دام نہ بتائیں اور اس کا کوئی عیب نہ چھپائیں۔ خریدار کے جھوٹ نہ بولنے اور نہ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی چیز کے دوسری جگہوں کے غلط دام نہ بتائے، یا مالک غلطی سے زیادہ مال دے دے یا بھول چوک میں پیسے کم لگا دے تو خریدار اس کو آگاہ کر دے۔
تیسرا جملہ جھوٹی قسم مال کو بکوانے والی مگر کاروبار کو تباہ کر دینے والی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے، جیسے کہ آگے روایت آئے گی، کہ قسم مال کو بکوانے والی اور کاروبار کو تباہ کر دینے والی چیز ہے، اور ایک روایت میں کاروبار کو تباہ کر دینے کی بجائے برکت ختم کر دینے کا ذکر ہے۔ اس روایت میں قسم کی سچائی یا جھوٹ کا ذکر نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار میں سرے سے قسم کھانے سے ہی پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلے تو آپ نے دیکھا کہ بازار میں لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اے تاجر لوگوں! فوراً سب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور گردنیں اونچی کر کے نظریں اٹھا کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن تاجر لوگوں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا، یعنی دروغ گو اور نافرمان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، وہ تاجر اس سے مستثنیٰ ہوں گے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، یعنی خیانت اور فریب دہی وغیرہ میں مبتلا نہیں ہوئے، اور نیکی کی، یعنی اپنے تجارتی معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یا یہ کہ عبادت خداوندی کرتے رہے اور سچ پر قائم رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، بلا شبہ سوداگر ہی فاجر نافرمان لوگ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے خرید و فروخت اور سوداگری کو حلال نہیں کیا؟ ارشاد فرمایا، بے شک کیا ہے، لیکن یہ سوداگر قسم کھاتے ہیں اور گناہ کماتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور اس میں جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 شخص ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے مہربانی و عنایت کا کلام کرے گا، نہ بنظر رحمت و عنایت، یعنی ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان تینوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، خیر و بھلائی سے محروم ہو گئے اور خسارہ و نقصان میں پڑ گئے، وہ کون شخص ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو پائنچے لٹکانے والا، دوسرا کسی کو کوئی چیز دے کر احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی تجارت بڑھانے والا۔ کتنی سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 قسم کے لوگوں سے نہ مہربانی و عنایت کا کلام کرے گا، نہ نظر رحمت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جن میں پہلا شخص پائنچے لٹکانے والے سے مراد وہ شخص ہے جو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے، اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو ٹخنوں سے نیچے کرتا پہنے۔ دوسرا وہ شخص احسان جتانے والا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر کے، مثلا کسی کو کوئی چیز دے کر، یا کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی کا کوئی معاملہ کر کے اسے زبان پر لایا جائے۔ جو شخص کسی کے ساتھ ہمدردی و اعانت کا کوئی معاملہ کرے پھر اس پر احسان جتاتا ہے تو وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت بڑھانے والا سے مراد وہ تاجر ہے جو زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے یا اپنے مال تجارت بڑھانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ مثلا اس نے کوئی چیز 90 روپے میں خریدی ہو مگر اپنے خریدار سے زیادہ قیمت وصول کرنے کے لیے، یا اس کی قیمت یا اس کی مالیت بڑھانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کر کہے، اللہ کی قسم میں نے یہ چیز 100 روپے میں خریدی ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں پہلی حدیث جو ہے
کہ خرید و فروخت کرنے دونوں کو کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ جدا نہ ہو۔ پھر اس میں جدا ہونے کے دو مطلب لکھے ہیں کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب مجلس میں خرید و فروخت کرنے والے ہوں تو جیسے یہ ایک مجلس ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ نے وہ چیز خرید لی، انہوں نے بیچ دی، مگر جب تک آپ لوگ اس مجلس میں ہیں آپ لوگوں کو اختیار ہے کہ اس معاملے کو فسخ کر دیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جدا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مجلس برخاست ہو جائے اور دونوں جو ہیں جسمانی طور پر جدا ہو جائے، بلکہ جدا ہونے کا سے مراد یہ ہے کہ جب تک دونوں کا معاملہ جو ہے وہ طے نہیں ہو جائے، ایجاب و قبول نہیں ہو جائے، کہ یہ کہہ دیں کہ بھائی میں نے خرید لیا، یہ کہہ دیں میں نے بیچ دیا۔ تو بعض علماء کا نزدیک جدا ہونے سے مراد یہی ہے کہ مطلب بس ایجاب و قبول ہو گیا اور معاملہ پورا ہو گیا، اب اس کے بعد ان کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور بعض علماء کا نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ اس معاملے کو فسخ کر دیں، یعنی اگر خریدنے والا چاہے کہ فسخ کر دے تو وہ بھی کر سکتا ہے، بیچنے والا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور تو تاجروں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہم الفجار، کہ وہ فاجر اور نافرمان لوگ ہیں، مگر وہ جو کہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ اچھا، 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ پاک ان کی طرف نہ ان سے مہربانی کا کلام کریں گے، نہ نظر رحمت کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو پائنچے لٹکانے والا، یعنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے پہننے والا، یا کرتے کو، جو بھی کوئی چیز ہو اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ دوسرا احسان جتانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنی تجارت کو فروغ دینے والا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔